خوشنودیے جناب سیدہ خوشنودیے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے بار دیگر بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ پروردگار جو ہم سے ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک اور ہر لمحے
ہماری اور آپ کی جانب متوجہ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، ہماری نیتوں کے احوال سے واقف ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں خلوص نیت کے ساتھ عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہاں ان ایام فاطمیہ کو جو تشیع کی احیاء کے لیے، تشیع کی بقا کے لیے، اہل بیت عصمت و طہارت کی شان و عظمت کو ثابت کرنے کے لیے بہترین زمانہ ہے پروردگار، اس کو سمجھنے کی، اس کی معرفت حاصل کرنے کی، اس کے حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اور ہم سب کو جو جو ایام فاطمیہ کو برگزار کر رہے ہیں، جو جیسے بھی حصہ ڈال رہا ہے، بار الہاں اس کی عبادت کو قبول فرما اور آئندہ وقتوں میں ہمیں زیادہ بہتر انداز میں عزاداری فاطمۃ الزہرا برگزار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایام فاطمیہ الحمدللہ پاکستان میں بھی خصوصاً کراچی جیسے شہر میں کئی سالوں سے برگزار ہو رہے ہیں، اور بہت سے مقامات کے اوپر عشرہ فاطمیہ برگزار کیا جاتا ہے۔ جو محرم اور سفر کی مجالس ہیں اس میں بھی ہم اور آپ شرکت کرتے ہیں، لیکن ان مجالس کا ان مجالس کے ساتھ تھوڑا سا فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ ایام فاطمیہ محرم اور سفر کی مجالس سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو تھوڑا سا فرق، جو حقیقی فرق ہے، وہ یہ زیادہ بڑا سوگ اور عزا کا موقع ہے بنسبت محرم اور سفر کے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے ہاں محرم اور سفر کو زیادہ سوگ والا موقع سمجھا جاتا ہے، ہم اس عزاداری کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، ایام فاطمیہ کا بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتے۔ مجھے ایام فاطمیہ کے اوپر بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنی، میرا موضوع ہے قیام فاطمی، یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو قیام تھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، اس کا ذکر آپ کے سامنے کرنا ہے کہ قیام فاطمیہ کیا تھا، اور کیوں رسول خدا نے اس قیام کو دیکھتے ہوئے، یعنی جس کے ہم اور آپ آج ذکر میں مصروف ہیں، اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کی محبت کو، ان کی اہمیت کو، ان کی بلندی کو، ان کی شان کو بیان کیا بچپن سے، اور پروردگار عالم نے جناب فاطمۃ الزہرا کو چن لیا اس عظیم و شان انقلاب کے لیے جو فاطمۃ الزہرا نے مدینہ میں تنہا برپا کیا ہے، تنہا اس کے لیے کھڑی ہوئی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور ساتھ ساتھ میں اپنی بہنوں کے لیے بھی تاکید کر دوں کہ جتنی بھی ایام فاطمیہ کی مجالس ہیں، ان سب کا رابطہ، کنیکشن اتنا زیادہ زنجیر کی طرح عاشور کے ساتھ پیوست ہے کہ ناممکن ہے جو کچھ فاطمیہ میں پڑھا جائے اسے آپ محرم اور سفر کی مجالس میں نہ پڑھ سکیں۔ محرم اور سفر کی مجالس میں کون سی مجلس ایسی ہوتی ہے جس میں جناب فاطمہ زہرا کا تذکرہ نہیں ہوتا، چاہے وہ 2 جملے ہوں، چاہے وہ 4 ہوں، یا اس سے زیادہ۔ ہم اور آپ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں، مصائب آپ بیوی کے نہ پڑھیں، لیکن جب بھی ہم ان کی اولاد کے مصائب پڑھتے ہیں تو دل یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ صاحب عزا فاطمہ زہرا ہے، ہم پرسہ بی بی سیدہ کو دے رہے ہیں۔ تو خواتین گرامی خواہران محترم، بہت ساری چھوٹی بچیاں ہیں، مجھ سے بہت چھوٹی ہیں، میری بیٹیوں کے برابر ہیں، جتنے بھی مدرسے کی خواہران ہیں، اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ ماحول تھوڑا روایتی مجالس سے مختلف ہو، جس میں سب لوگ زیادہ سننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک رسمی جو فارمیلٹیز ہیں وہ مجالس کی برپا نہیں ہو رہی کہ بس آنا ہے، بلکہ زیادہ سننے کا شوق رکھنے والا مجمع ہو تو پڑھنے والے کی بھی ہمت بڑھتی ہے۔ خواہران گرامی، جناب سیدہ کو رسول خدا نے جو اس طرح سے پہچنوایا اپنی حیات میں، کون سی بیٹی کو جس کی عمر صرف 18 سال تھی، لیکن اگر ہم نبی اکرم کی ایک ایک بات کے اوپر غور کریں تو ہر حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول خدا
کا رشتہ فاطمہ زہرا سے محض باپ بیٹی کا نہیں ہے، کیونکہ اگر محبت کا اظہار ہے تو بھی رسول خدا سب سے منفرد انداز سے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی محبت کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو محبت ہے یہ عام انسانی محبت نہیں ہے، جیسے باپ کو بیٹی سے ہوتی ہے، جیسے انسانوں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، بلکہ اس محبت کے پیچھے مودت کا معاملہ ہے، اس محبت کے ساتھ اطاعت خدا کا معاملہ ہے، اطاعت اہل بیت کا معاملہ ہے۔ اس لیے رسول خدا نے جس طریقے سے اپنی بیٹی کی محبت کا بھی ذکر کیا ہے، اس طریقے سے کسی معصوم امام نے اپنی بیٹیوں کی محبت کا ذکر نہیں کیا۔ کیا امیر المومنین کو جناب زینب سے اتنی محبت نہیں ہوگی بیٹی ہونے کے عنوان سے جس طرح رسول خدا کو محبت تھی جناب فاطمہ سے؟ کیا امیر المومنین کو بی بی ام کلثوم سے ویسی محبت نہیں ہوگی؟ کیا امام موسیٰ کاظم کو بی بی معصومہ قم سے ویسی محبت نہیں ہوگی؟ یہ تو عظیم الشان بیویاں ہیں، لیکن ہمیں کسی معصوم امام سے اپنی بیٹیوں کے لیے نہ تو الفاظ میں اور نہ ہی اعمال میں، یعنی نہ باڈی لینگویج میں نہ ہی کسی ایکشن میں وہ چیز نظر آ رہی ہے جو رسول خدا نے فاطمہ الزہرا کے لیے انجام دی۔ یہ واحد شخصیت ہے تاریخ اسلام کی جن کے لیے ان کے باپ وہ جو ختم المرسلین ہے، وہ جو سید المرسلین ہے، وہ جو اشرف الانبیاء ہے۔ ما صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، کیونکہ جناب سیدہ کا دین سے تعلق تھا، جناب سیدہ دین محمدی کی بقا کی جڑ تھیں، اسی لیے وہ ام ابیہا تھی۔ جناب سیدہ مادر حسین ہونے کے ناطے بھی دین کی جڑ تھیں کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو امام حسین بھی نہ ہوتے، بلکہ پروردگار عالم نے تو حدیث قدسی میں فرمایا کہ اے محمد اگر تم نہ ہوتے تو میں پوری خلقت کو خلق نہ کرتا، اور اگر علی نہ ہوتے تو میں تمہیں خلق نہ کرتا۔ تو یہ حدیث سب کو یاد ہے، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ یہ خود حدیث جناب سیدہ کے وجود مبارکہ کے اوپر، جو اتنی عظیم الشان شخصیت ہے کہ جن کی وجہ سے دین اسلام باقی رہا ہے۔ آج ہم اور آپ سب مدیون ہیں، مقروض ہیں اس بیوی کے، اور توسل بھی اسی لیے سب سے زیادہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے کیا جاتا ہے۔ تمام ائمہ نے، صرف ائمہ جو ان کی اولادوں میں سے نہیں ہے، انبیاء نے بھی توسل کیا ہے رسول ختمی مرتبت کی اس بیٹی فاطمہ الزہرا سے۔ درود بھیجے گا محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ محبت کے انداز میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دوں جو بہت دفعہ آپ نے سنی ہوئی کہ نبی نے فرمایا بضعۃ منی، میرے وجود کا ٹکڑا ہے، یہ بہت دفعہ سنا ہوا۔ یوزینی من اذاہا، مجھے اذیت دے گا وہ جس نے اس کو اذیت دی۔ یہ نہ سمجھنا کہ دروازہ فاطمہ زہرا پر گرا ہے، یہ قلب رسول پر گرا ہے۔ یہ نہ سمجھنا تمانچہ فاطمہ کے چہرے پر لگا ہے، یہ رسول کے چہرے پر لگا ہے۔ یہ نہ سمجھنا فاطمہ کا محسن سخت ہوا، رسول کا جگر چلا۔ یہ عاشق و معشوق کا رابطہ ہے کہ امیر المومنین بھی اسی طریقے سے تڑپ رہے فاطمہ زہرا کے لیے جیسے رسول خدا تڑپا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں نے جو کچھ کیا اس میں جسم تو فاطمہ زہرا کا ہے، لیکن رسول خدا اذیت میں آئے ہیں۔ نبی راضی نہیں ہے ان میں سے کسی سے بھی، کیونکہ انہوں نے اس ہستی کو تنگ کیا ہے جس کے لیے رسول اتنا کچھ بتا کر گئے ہیں۔ اچھا، صرف یہی والی حدیث جس کو ہمارا بہت دفعہ ذکر کرتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اسے مسرور کیا اس نے مجھے مسرور کیا،
اس سے ملتی جلتی حدیثیں ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 2000 مرتبہ رسول خدا نے بیان کی ہیں۔ کہاں کہاں بیان کی ہیں؟ بازاروں میں، محفلوں میں، مردوں میں، ہر جگہ پہ، تاکہ اس حدیث کو کسی بھی صورت میں اگر 4 جگہ سے، 5 جگہ سے، 10 جگہ سے نکالیں گے، 2000 جگہ سے کیسے نکالیں گے؟ نبی اکرم کی یہ حدیث آج ہمارے پاس 2000 مرتبہ آ چکی ہے، کہاں کہاں نقل ہوئی ہے، اور الگ الگ موقعوں پہ الگ الگ طریقے سے۔ کون سا باپ دنیا کا ہے جو اپنی بیٹی کی ایسے تعریفیں کرے؟ یہ صرف فاطمہ زہرا ہیں جن کے والد گرامی نے جناب سیدہ کے لیے اتنا احترام ظاہر کیا کہ وہ کھڑے ہوتے تھے۔ دیکھیے صرف فاطمہ زہرا کے لیے، ام ابیہ اور کوئی نہیں ہو سکتا اتنا احترام کا قابل اور لائق، چاہے کتنی بھی متقی خواتین ہو، بی بی معصومہ جیسی، بی بی زینب جیسی، ان کے لیے بھی ان کے بابا کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس طرح سے دوڑ کر نہیں جایا کرتے تھے، اس طرح سے انہیں چوما نہیں کرتے تھے، اس طرح انہیں اپنی جگہ پر نہیں بٹھایا کرتے تھے جیسے جناب سیدہ کو بٹھایا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے۔ دستور ہے دنیا کا کہ باپ کے پاس بیٹیاں آتی ہیں، لیکن رسول خدا نے اس دستور کو فاطمہ کے لیے منفرد کر دیا۔ نرالا انداز ہے کہ رسول بار بار علی مرتضیٰ کے گھر پر جاتے ہیں، فاطمہ کے در پر جاتے ہیں، اور صرف جاتے ہی نہیں ہیں، کھڑے ہو کر درود و سلام بھی پڑھتے ہیں۔ یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم یا علی یا علی۔ مدد حق ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم پر۔ بہت اچھا نعرہ ہے، نعروں سے جوش و خروش ہوتا ہے، لیکن ٹائم کم ہے، اس لیے یہ پہلا اور آخری ہونا چاہیے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، اسی میں مجھے مصائب بھی پڑھنے اور مجلس کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بی بی قبول کریں آپ سب کی محبتوں کو۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہے جن کی اس محبت کو جو رسول خدا بیان کرتے ہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے آج الحمدللہ ہماری تمام شیعہ برادران، علماء، جوان اہل سنت کی کتابوں سے ریفرنسز نکال کے بیان کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ کیا کیا جناب سیدہ کے ساتھ گزرا، جو مظالم ہوئے اس کو بھی نقل کیا ہے اہل سنت کی کتابوں نے، صحیح بخاری نے، صحیح مسلم نے، ان تمام روایتوں کو جو نبی نے بیان کیا ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ حتیٰ جناب عائشہ سے بھی جو زوجہ رسول ہے اس طرح کی روایتیں نقل ہے کہ سب سے زیادہ عورتوں میں محبت کرنے والی جو شخصیت تھی جس سے رسول محبت کرتے تھے وہ جناب فاطمہ تھی، اور مردوں میں سب سے زیادہ جس سے نبی محبت کرتے تھے وہ امیر المومنین تھے۔ اب بتائیے جب آج اتنے سالوں کے بعد الحمدللہ ہمارے پاس یہ احادیث ہمارے پاس سے مراد سارے مسلمانوں کے پاس موجود ہے، تو کیا مدینے کے لوگوں کے پاس یہ حدیثیں ان کو یاد نہیں ہوں گی، نہیں موجود ہوں گی؟ وہ نہیں جانتے تھے اس گھرانے کا کیا مرتبہ تھا، سب جانتے تھے کہ اس گھرانے کا کیا مرتبہ ہے، کیونکہ رسول خدا نے حجتیں تمام کر دی تھیں، لیکن پھر بھی لوگوں نے یہ گوارا کر لیا کہ جناب سیدہ کا دروازہ جلایا جائے۔ اچھا ایک معاملہ جو بہت حساسیت کا حامل ہے، تھوڑا سا یہ سیاسی معاملہ ہے، لیکن یہی معاملہ ایام فاطمیہ میں بیان کرنے کا ہے۔ جناب سیدہ کی سیرت الحمدللہ
بحیثیت ایک ماں کے، بیٹی کے، بحیثیت ایک زوجہ کے ہمارے ہاں ذکر ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں۔ بی بی سیدہ کے علم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، عبادتوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ناموں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ ہر نام ایسا ہے کہ جس کے اوپر لوگوں نے جلدیں لکھی ہیں، ایک ایک نام کے اوپر علماء نے ایک ایک جلد لکھ دی کہ اگر محدثہ ہے تو کیوں، مبارکہ ہے تو کیوں، فاضلہ ہے تو کیوں، علیمہ ہے تو کیوں، بہت سارے نام آپ سب لوگ الحمدللہ مجالس سن رہے ہیں تو مجھے پتہ ہے بہت سارے علماء کیا کیا پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز کہ کیا مدینے والے، جو مدینے کا معاشرہ ہے، اس نے یہ حدیث نہیں سنی تھی؟ میرے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، میں صرف اسی پوائنٹ کو بیان کروں۔ جبکہ جناب سیدہ کے معجزات لوگ جانتے تھے، معجزے بھی ہمارے پاس نقل ہوئے نا، تو مدینے والے نہیں جانتے تھے کہ فاطمہ زہرا کس مقام عصمت پر فائز ہے۔ ایک معجزہ سناؤں گی تاکہ مجلس میں خشکی نہ ہو، پھر اس موضوع کی طرف دوبارہ ہوں گی، اور اس کو بھی بہت زیادہ بیان نہیں کر سکتی قیام فاطمی کو، کیونکہ یہ خود موضوع ایسا ہے جس کے اوپر بہت کچھ لکھا جانا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق امیر المومنین کی ولایت اور خلافت سے ہے، اس کا تعلق خطبہ شقشقیہ سے ہے، اس کا تعلق الغدیر جیسی کتاب سے ہے جس کے اوپر 110 جلدیں لکھی گئی ہے، بڑا مفصل موضوع ہے۔ اور جناب سیدہ کے 75 اور 95 دن اس کے دفاع میں نکل گئے، یہاں تک کہ جناب سیدہ نے دفاع کرتے کرتے، جہاد کرتے کرتے، تمام ترین جہاد کو بی بی نے ان چند دنوں میں انجام دے دیا، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ابو سعید خدری سے نقل ہوا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ امیر المومنین نے ایک مرتبہ جناب سیدہ سے کھانے کے لیے کچھ مانگا، اور غالباً وہ جنگ سے واپس آئے تھے، کسی جنگ کے موقع سے واپس آئے تھے، تو بیوی نے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں 2 دن سے بھوکی ہوں۔ جب ہم اس نقطے پر آتے ہیں کہ جناب سیدہ 2 دن سے بھوکی ہو اور امیر المومنین کو اطلاع نہ ہو، یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعہ ایسا ہے کہ امیر المومنین اس وقت گھر میں موجود نہیں ہوں گے، لیکن مولا نے کہا مجھ سے آپ نے کیوں تذکرہ نہیں کیا؟ جناب سیدہ شکایت نہیں کرتی تھی، مولا مانگ رہے ہیں کھانا تو فرما رہی ہیں گھر میں کچھ نہیں۔ اب کیا کریں؟ امیر المومنین نے 1 دینار قرض لیا۔ حضرت علی فوراً کھانے کے انتظام کے لیے گھر سے باہر نکلے، لیکن جب گھر سے باہر گئے، یہ فاطمی گھرانہ ہے، امیر المومنین کے اندر بھی وہی رنگ ہے جو جناب سیدہ کے اندر ہے، کیونکہ یہ بھی نفس رسول ہے اور وہ بھی بذات منی ہے۔ تو مولا جب گھر سے باہر گئے، دیکھا مقداد کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بھی غذا کی تلاش میں پریشان حال ہے۔ امیر المومنین نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے اپنی بھوک کا ذکر کیا، مولا نے ان کو وہ دینار دیا، لینا نہیں چاہتے تھے لیکن مولا نے انہیں زبردستی دے دیا کہ تم اپنی خوراک کا انتظام کرو۔ اور اب جب امیر المومنین مسجد گئے، وہاں رسول خدا بھی موجود ہیں، نمازیں پڑھیں، ایک تکلیف جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اگر آپ کا بچہ آپ سے کہے آپ کوئی چیز لے کر آئے اور آپ خالی ہاتھ واپس جا رہے ہو تو بڑا عجیب سا ایک شرمندگی کا سا احساس ہوتا ہے کہ بچہ پوچھے گا اور ہم لے کر نہیں جا رہے، اور کسی کی زوجہ 2 دن سے بھوکی ہو اور پھر خالی ہاتھ واپس جانا ہو۔ مولا مسجد میں آئے، ایک اور امتحان امیر المومنین کا کہ رسول ختمی مرتبت فرما رہے علی تمہارے گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے، میں تمہارے ساتھ چلوں؟ امیر المومنین نہ میں جواب نہیں دے سکتے کہ رسول سے کہیں کہ یا رسول اللہ کچھ کھانے کے لیے نہیں، آپ نہیں جائیے۔ امیر المومنین نے خاموشی اختیار کی کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن ادھر علی انکار کر رہے ہیں، ادھر جبرائیل کہہ رہے ہیں رسول سے کہ جاؤ آج تمہارا کھانا فاطمہ اور علی کے ساتھ ہے۔ نبی بھی مجبور ہے کہ حکم خدا کو مانے، کھانے کے لیے جب حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف چلے تو کبھی کبھی میں سوچتی ہوں یہ ٹائم کتنا زیادہ امتحان کا وقت ہوگا امیر المومنین کے لیے۔ جیسے جب گھر میں داخل ہوئے، بی بی سیدہ عبادت میں مصروف ہیں اور برابر میں خوان موجود ہے۔ امیر المومنین درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تعجب کرتے ہیں کہ کھانا کہاں سے آیا؟ رسول خدا کی طرف دیکھا، نبی نے کہا کہ علی یہ اس دینار کا اجر اور جزا ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں مقدار کو دیا۔ مقدار کو 1 دینار دیا تھا، پروردگار عالم نے
جنت سے خون بھیجا، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ خواتین گرامی، بیوی کا جو قیام ہے، میں اور بہت سارے لوگ بیان کر رہے ہیں، میں تو خیر کیا، میں اپنے آپ کو جوہلا میں ہی شمار کرتی ہوں، علماء، خطباء، ذاکرین اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ بی بی سیدہ کے جو ایام ہے اس کا رخ موڑ دیا گیا۔ ہم نے اور آپ نے ہمیشہ سے جناب سیدہ کی شہادت کو ایک دن میں منانا جانا ہے۔ آج بھی لوگ سوال کریں کیا ضرورت ہے 20 دن کی مجلسوں کی، یہ دو روایتیں کہاں سے آ گئی، بہت سارے ایسے سوالات۔ جناب سیدہ، میں جو باتیں کر رہی ہوں وہ باتیں جو آپ ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، اور اس کے بعد قیام فاطمی کو بیان کروں۔ جناب سیدہ روئیں، اس لیے روئیں کہ ان کے بابا اس دنیا سے چلے گئے تھے بابا کے فراق میں۔ یہ خود فاطمہ زہرا کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ جناب سیدہ سے اگر کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں تو جناب سیدہ نے کہا کہ ابو الحسن کی مصیبت پر، اور علی کی مصیبت ذات علی کی مصیبت نہیں ہے، علی کی مصیبت دین کی مصیبت ہے۔ جناب سیدہ عام عورت نہیں تھی، عام عورت بھی اپنے بابا کے اتہ جوان بیٹا بھی مر جائے تو ایسے نہیں روتی جیسے جناب سیدہ روئی ہیں۔ سید سجاد بھی روئے کربلا میں ہونے والے ان مصائب پر نہیں، بلکہ دین کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں اس لیے امام سجاد روئے تھے۔ تو خواتین گرامی، بس اب اس جملے کو درست کر لیجئے، یہاں ماشاءاللہ بہت ساری بچیاں ذاکرات ہیں، ان کے لیے بیان کر کہ یہ مت کہیے کہ بابا کے فراق میں، بابا کا فراق ایک حصہ ہے۔ جیسے بعض اوقات کوئی چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، اس کا ایک جز بابا کی جدائی ہے۔ رسول جیسا باپ جدا ہو جائے غم ہے، لیکن اس سے بڑا غم یہ ہے کہ نبی کے ولی، نبی کے اس جانشین جس کے لیے رسول خدا نے نس کی روایت بیان کی ہے، غدیر جیسی روایات موجود ہیں، اور اس کو لوگوں نے بھلا دیا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بھلا دیا، یہ فراموشی والا نہیں ہے، یہ تغافل والا ہے، تجاہل والا ہے۔ جیسے حشام بن حکم نے تجاہل کیا تھا کہ مجھے نہیں معلوم یہ سید سجاد کون ہے، اسی طریقے سے مدینے کے لوگوں کا رویہ تھا۔ اس مصیبت کے اوپر جناب سیدہ احتجاج کے لیے رو رہی ہیں، اور احتجاج کے لیے رونا ایک جگہ نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھ کے روئیں گی تو احتجاج ہوگا؟ احتجاج کے لیے آپ سڑکوں پہ آتے ہیں، احتجاج کے لیے آپ ریلیز نکالتے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر لیں اتنا اثر نہیں ہوگا، سوشل میڈیا پہ کر لیں تب بھی نہیں ہوگا، اس وقت سوشل میڈیا بھی نہیں تھا۔ اب فاطمہ زہرا گھر سے باہر نکل گئی، گھر سے باہر نکل کے کہاں آ رہی ہیں؟ جنت البقیع میں، جہاں پر قبریں ہیں بزرگوں کی، اور وہاں پر بی بی بیٹھ کر روتی ہیں۔ لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، بڑی عجیب ہے واقعات جنت البقیع اور بیت الاحزان کے، کہ ان مقامات کے اوپر جو لوگ آ رہے ہیں ان میں کچھ بڑے برے نام بھی ہیں جو فاطمہ کے گریے کو سن کر خود بھی رونے لگتے ہیں، کیونکہ جناب سیدہ کے گریے کے اندر اتنی تاثیر تھی۔ محمود ابن لبید نامی ایک شخص ہے جس کی روایات ایام فاطمہ میں بہت پڑھی جاتی ہیں، اس نے سنا جناب سیدہ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا، چاروں بچوں کو ساتھ لے کر آئی ہیں کہ بچوں کی ماں کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن بیوی ان چاروں بچوں کو، جن کے سنین زیادہ نہیں ہیں، 4 5 6 7 سال کے بچے، کتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، سب کو لے کے اپنے گھر سے باہر جاتی ہیں اور وہاں بیٹھ کر روتی ہیں۔ کہتا ہے بیوی کے گریے میں اتنی تاثیر تھی، اتنا اثر تھا، درد تھا کہ میں جناب سیدہ کے برابر میں روتا رہا یہاں تک کہ بیوی کو قرار آ جائے۔ جب وہ خاموش ہوئی تب میں نے فاطمہ زہرا سے سوال کیا، کیا سوال کیا کہ بیوی آپ بتائیے کہ کیا آپ کے بابا رسول خدا نے علی کے لیے نس کی کوئی روایت، یعنی روایت کی ہو کہ علی میرے بعد خلیفہ و جانشین ہے؟ تو جناب سیدہ نے سب سے اہم روایت کو بتایا، انسیتم یوم الغدیر، کیا تم غدیر کے دن کو بھلا بیٹھے ہو؟ غدیر یاد نہیں ہے، اس کو یاد تھا، انکار نہیں کر سکا، بی بی کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکا، کہا مجھے یاد ہے غدیر۔ تو جناب سیدہ نے جب یہ جملہ کہا تو اس نے کہا اچھا آپ اپنے پاس سے یہ بتائیے کہ علی کے لیے رسول خدا نے کبھی تنہائی میں آپ سے کیا کہا ہو یا کچھ لوگوں کے سامنے کہا ہو؟ تو جناب سیدہ نے ایک روایت کو بیان کیا، اور وہ روایت یہ ہے کہ فرمایا کہ رسول خدا نے کہا کہ میرے بعد میرا جانشین امام علی ہوگا۔
اور علی کے بعد یہ دو میرے بیٹے، کیونکہ امام حسن اور امام حسین کو رسول ختمی مرتبہ اپنے بیٹے قرار دیتے تھے، اور ان دونوں کے بعد حسین کے 9 بیٹے، اور بیوی نے ساری باتیں خدا کو شاہد اور گواہ بنا کر، جیسے قسم کھاتا ہے انسان، اشہد باللہ، میں گواہی دیتی ہوں خدا کے نام کے ساتھ، اس میں اور تاکید ہوگی اس روایت کو بیان کرنے کی، کہ اگر امت ان 12 کے اوپر باقی رہی، امام کا بھی نام لیا جس پر ہمیں کھڑا ہونا ہوتا ہے، علی سے لے کر مولا تک کے، ہمارے امام تک کے سارے ناموں کو ذکر کیا، اس پر باقی رہی تو امت کے 2 لوگوں میں بھی اختلاف نہیں ہوگا، یعنی حتیٰ 2 لوگوں میں بھی اختلاف نہیں ہوگا، اور اگر اس کو امامت کو چھوڑ دیا تو امت میں انتشار بڑھ جائے گا۔ اب دیکھیے جو لوگ سقیفہ میں گئے تھے ان کا نعرہ تھا کہ ہم امن کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں، جبکہ فاطمہ الزہرا نے بیان کیا ہے کہ یہ کام جو ہوا ہے اس سے امن ختم ہو جائے گا۔ علی جو اصلی حق رکھتے ہیں، اگر ان کے حق کو نہ دیا گیا تو تباہی ہی تباہی، اور جناب سیدہ اس کی خبر دے کر جا رہی ہیں، لیکن ایک کام ہے اسٹینڈ لینے کا۔ دیکھیے اگر کچھ ہو رہا ہے، اگر ہم کہیں میں تو اس دوران میں کچھ کر بھی لوں بول بھی لوں تو کچھ ہونا نہیں ہے، دیکھیے ہمارے یہ جواب ہوتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ہوگا تو وہی جو ہونا ہے۔ امام حسین بھی شہید ہو گئے، ان کے 72 ساتھی بھی شہید ہو گئے، امام حسین بھی کہہ سکتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں، میرے ساتھی شہید ہو جائیں، کچھ تبدیل نہیں ہوگا، یزید حاکم رہے گا، تو میں کیوں شہید ہوں، میں بھی چپ ہو جاتا ہوں۔ یہ جو ایام فاطمیہ یہ ہماری فکر کو جھنجھوڑنے کے لیے، جناب سیدہ تنہا تھیں، اگر چند اصحاب کھڑے ہو جاتے، اچھا عجیب سی بات ہے کہ ان اصحاب میں جناب زبیر بن عوام ہے جو علی ابن ابی طالب کے اس خاندان کے پھوپھیزاد بھائی ہیں، اور سعد بن عبادہ ہیں جنہوں نے انکار بیعت کیا، لیکن سوائے فاطمہ الزہرا کے کسی گھر کے اوپر حملہ نہیں کیا گیا، کسی سے زبردستی بیعت نہیں لی گئی۔ جناب سیدہ کے گھر پہ کیوں آئے ہیں؟ مولا کائنات سے زبردستی بیعت لینے کے لیے، یا اور بھی کچھ چاہتے تھے جو آج شاید اتحاد کی خاطر بہت سارے لوگ ذکر نہیں کر رہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے، اس کے گھر کے اوپر حملہ کیا جائے، جماعت کو لایا جائے، اور یہ مصیبت صرف یہی مصیبت نہیں ہے، آج بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ واقعہ من گھڑت ہے تو دروازہ نہیں جلا۔ چلیے اگر اس کو ہم ایک طرف رکھ دیں، فرض کر لیں دروازہ نہیں جلا، لیکن کیا وہ بیٹی جو رسول خدا کی بضعت منی تھی، قلب رسول تھی، جن کے لیے رسول خدا نے کہا خاتون جنت ہے، سارے مسلمان یہ تو مانتے ہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ، رسول خدا نے کہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ زہرا، اس کا مطلب ہے فاطمہ زہرا کا راستہ صحیح راستہ ہے، وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا کوئی جھوٹی عورت جنت کی عورتوں کی سردار ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی ناحق عورت جنت کی عورتوں کی سردار ہو سکتی ہے؟ سارے مسلمان اس میں متفق ہیں کہ بیوی کا احترام کتنا ہے، کیسی تھی جناب سیدہ۔ یہ بھی حدیث سب کے پاس ہے، شیعوں کے پاس بھی اور سنیوں کے پاس بھی، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اس نے امام زمانہ کی معرفت حاصل نہیں کی، اپنے اپنے زمانے کی امام کی معرفت، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ صرف ہمارے پاس نہیں ہے، سنیوں کے پاس بھی حدیث، حجاج بن یوسف نے بھی حدیث سنائی تھی، سب کو معلوم ہے کہ یہ حدیث ہے۔ فاطمہ زہرا کے زمانے میں کوئی امام تھا بعد رسول؟ اگر کوئی امام برحق تھا تو فاطمہ زہرا نے اس کی بیعت کی ہوگی۔ نبی کی بیٹی نے کس کی بیعت کی تھی؟ نبی کی بیٹی کس سے راضی تھی اور کس سے ناراض تھی؟ یہ خود جناب فاطمہ زہرا معیار ہیں، پیرامیٹر ہے حق اور باطل کا، کہ جہاں فاطمہ کھڑی ہے وہی حق ہے، جہاں فاطمہ نہیں ہے وہ باطل ہے۔ العلی مع الحق والحق مع علی، یہ رسول خدا نے امیر المومنین کے لیے بتایا۔ تو مدینے کا معاشرہ ڈھٹائی پر اتر آیا تھا، کیونکہ اس معاشرے کے اندر بھی منافقت تھی، اور سب سے بڑی بات جرأت اور ہمت کی ہوتی، جو شجاعت حق کا ساتھ دینے کے لیے ہوتی ہے وہ اس معاشرے کے اندر نہیں۔ اور اس معاشرے کے مقابلے میں ایک بیٹی رسول خدا کی، کہ اگر رسول اللہ زندہ ہوتے
وہ بھی وہی کرتے جو فاطمہ زہرا نے کیا. ہم ائمہ کے لیے کہتے ہیں نا کہ اس امام نے اپنی زمانے کی مصلحت کو جانتے ہوئے مثلاً صلح کی. اگر امام حسین ہوتے تو وہ بھی امام حسن کی جگہ صلح کرتے. اگر فاطمہ کی جگہ رسول ہوتے تو رسول خدا بھی وہی کرتے جو جناب سیدہ نے کیا. جس طرح امیر المومنین نے دین کے دفاع کے لیے قربانیاں دیں، کیسے ممکن تھا کہ رسول خدا حضرت علی کو تنہا چھوڑ دیتے؟ جناب سیدہ نے سب کو نہیں دیکھا، بیوی نے کہا میں علی کا ساتھ دوں گی. بڑے عجیب عجیب جملات ہیں اس ایام فاطمیہ کے حوالے سے. فرمایا روحی لے روح کل فدا نفسی نے نفس کل بقا یا ابا الحسن، میری روح آپ پر فدا ہو، آپ کی روح پر فدا ہو، میرا نفس آپ کے اوپر قربان ہو. یہ جناب سیدہ نے اس وقت کہا جب مولا کائنات کو رسیوں میں باندھ کر لے جایا گیا تھا، اور فاطمہ زہرا مدینے کی گلی میں ان اوباش لوگوں کے حملے کے بعد، سخت کے بعد، خواتین گرامی جو خواتین اس دور سے گزر چکی ہیں، اس مصیبت کو برداشت کر چکی ہیں، جانتی ہیں کہ درد کیا ہوتا ہے. جسم کے اوپر درد کو برداشت کیا، روح کے اوپر درد کو برداشت کیا. کبھی کبھی میں ایک جملہ کہتی ہوں مجالس میں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے کہ شاید انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا، اس کے اوپر بہت محنت کی ہوگی اور اس کی قیمت بھی ادا کی ہوگی، کیونکہ بہت سی جگہوں کے اوپر آپ کو سچ بولنے کی سنگین قیمت دینی ہوتی. جس وقت آپ نے سچ بولا اور کسی نے آپ کو جھٹلایا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، آپ نے ہیرا پھیری کی عادت نہیں ڈالی، سچ بولا، اس وقت دل کے اوپر کیا اذیت ہوتی. کیونکہ جھوٹ بولنے والا سمجھتا ہے ایسی جگہوں پہ ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی جھوٹ بول رہی ہوں گی، یہ سچ نہیں بول رہی، یہ جھوٹ بول رہی. جھوٹوں کی یہ علامت ہوتی ہے. جو خود کرتا ہے انسان دوسرے کے بارے میں بھی ویسے ہی سوچتا ہے. کتنی آسانی سے چوری کر لی گئی. دشمنان فاطمہ الزہرا چور بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں، جنہوں نے جھوٹ کی روایت گڑھی ہے کہ رسول نے کہا تھا کہ ہم انبیاء اور نبیوں سے ان کی اولاد کو، ان کے ورثاء کو میراث نہیں ملتی. خواتین گرامی ایام فاطمیہ منزل مصائب پر ہوں، لیکن ایک بہت اہم نقطہ بیان کرنا چاہ رہی ہوں، اس کو ذکر کر کے آگے بڑھوں گی. منزل مصائب پر یہ مت سمجھیے کہ یہ مسلمانوں کے اتحاد کے لیے صحیح نہیں ہے جو کچھ ہم اس فرش عزا پر اور ایام فاطمیہ میں کر رہے ہیں. اگر توہین نہ ہو، اگر گالم گلوچ نہ ہو، اور ہم حق کو اسی طرح بیان کریں جیسے کہ ہماری اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے، تو ان ایام کی برکتیں ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت اسی پٹ سے ملتی ہے. بہت سارے لوگوں کو فدقیہ جیسے خطبے اور وہ خطبہ جسے غدیر کا نام دیا جاتا ہے، وہیں سے ہدایت ملتی ہے کہ رسول خدا نے اپنی آل کے لیے کیا کیا کہا ہے. نبی اکرم نے بعد میں لوگوں کو بھٹک نہ جائیں اس کے لیے کیا کیا کام کیے تھے. کون سا نانا اس طرح سے حسن حسین کی طرح جیسے رسول چاہتے تھے، پیار کرتے تھے، اپنے نواسوں کو پیار کرتا ہوں. ہاں زدار امام آج ہم عزا بنا رہے ہیں، کس کی؟ دین کا جنازہ اٹھ رہا ہے فاطمہ زہرا کا. اس کے بعد دین میں تحریفات ہوں گی، 70 فرقے بنیں گے، لوگ اہل بیت کو چھوڑ دیں گے، کچھ لوگ اہل بیت کا مبغض بنا دیا جائے گا. بہت ساری باتوں کے اوپر یقین نہیں آتا اس جامع میں جو مدینے کا معاشرہ ہے کہ علی کی مصیبت یہ ہے کہ مولا کائنات کو لوگ سلام کا جواب نہیں دے رہے. مدینہ کے لوگ نہیں جانتے تھے علی نے کون کون سی جنگیں لڑی. عزاداروں ابھی ان کے دلوں کے اندر خیبر و حنین کے بغض باقی ہے، نفرتیں باقی. یہی وجہ ہے کہ علی ہی کے دروازے کو جلایا گیا. جب سے مجالس پڑھ رہے ہیں دل کہتا ہے یہ مصیبت بی بی سید سے زیادہ مولا کائنات کی بڑی مصیبت ہے، کیونکہ جناب سیدہ تو 18 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. بہت مصیبتیں اٹھائی نبی کی اس بیٹی نے، لیکن بعد فاطمہ مولا کائنات نے بہت مصیبتیں اٹھائی. 30 سال کا یہ دورانیہ چھوٹا دورانیہ نہیں ہے، 30 سال امیر المومنین زندہ رہے.
وہ دروازہ دیکھتے رہے. کوفہ میں آخری 5 سال ہے. جو جلا تھا فاطمہ زہرا پر گرایا گیا تھا. ہر دفعہ وہ منظر یاد آتا ہوگا. نہیں معلوم ان دنوں میں سے کون سے دن ہوں گے بعد رسول جب جناب سیدہ کا محسن شہید ہوا. آزاداروں نہیں سمجھ میں آتا ہے نیام میں مصیبت کے کون سے حصے کو ذکر کرے اور کس کو چھوڑ دے. محسن کا فرصت ہے, پہلو شکستہ کا فرصت ہے. جناب سیدہ کی اس کو بینا بازو کا فرصت ہے, متورم بازو کا فرصت ہے. بیوی کے چہرے پہ لگے ہوئے تماچے کا فرصت ہے. جناب سیدہ کی توہین کا ان کو جھٹلانے کا فرصت ہے. آزادہ اور علی کی بازوؤں میں بندھی ہوئی رسیوں کا فرصت ہے. یا امام زمانہ بس یہ جانتے ہیں آپ کی دادی نے, آپ کی جدہ نے جب دروازہ گرا تو آپ کو یاد کیا یا مہدی. ہم بھی آپ کو پکارتے ہیں مولا, آپ کا زمانہ آ گیا. ابھی تک فاطمہ زہرا کا قیام جس کو آج تک ہم اور آپ سن رہے ہیں اس کو حقیقی طریقے سے ہم پہنچا نہیں سکے. آج بھی بیوی کی قبر مخفی ہے. یقیناً امام کے آنے تک یہ پوشیدہ رہے گی. جب آپ میں سے کسی کا کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے ہماری تسلی کا ایک راستہ رہ جاتا ہے. جب دل چاہتا ہے قبر پر چلے جاتے ہیں دل مطمئن ہو جاتا ہے. لیکن علی کے مسائل میں یہ بھی ہے کہ زہرا کی قبر پر دن کی روشنی میں نہیں جا سکتے. اگر کوئی دیکھ رہا ہو نہیں جا سکتے. علی تنہائیوں میں جاتے ہیں. قبر کو مخفی رکھنا ہے. آزادہ نبی کی بیٹی ہو سید المرسلین کہ اس کا جنازہ تنہائی میں اٹھ جائے, اس کا جنازہ تاریکی میں اٹھ جائے. یہ حجاب کا معاملہ نہیں ہے, احتجاج کا معاملہ ہے. احتجاج کا معاملہ ہے کہ لوگ نہ جانے فاطمہ کب اس دنیا سے رخصت ہو گئی. مدینے کے لوگ اگلے دن سوال کر رہے کیا دختر نبی اس دنیا سے چلی گئی, کیا وہ دفن بھی ہو گئی, ہمیں خبر نہ دی گئی. کیونکہ بی بی نے وصیت کی تھی علی میرے جنازے میں انہیں نہ بلائیے گا جنہوں نے میرا حق قسم کیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يا محمود بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما. بار اللہ ہم سب کو ایام فاطمیہ کی معرفت نصیب فرما. جناب سیدہ کی مصیبت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جناب سیدہ کے قلب مطہر کے لیے ہم جو مرہم بن سکتے ہیں پروردگارہ ہمیں اس مرہم کی نشاندہی فرما دے. ہمارے اعمال کو اس قابل فرما دے, اس قابل بنا دے کہ خدا بندہ ہم بیوی کی نصرت کر سکیں, دین کے یاور و انصار بن سکیں. آج جو دین کی خدمت کر رہا ہے وہ جناب سیدہ کے لیے معاون و مددگار ہے. آج جو امام مہدی کی خدمت کر رہا ہے وہ فاطمہ زہرا کے لیے معاون و مددگار ہے. اس وقت جناب سیدہ من کنت مولا فہذا علی مولا کی حفاظت کر رہی تھی. آج کی بیویاں من کنت مولا فہذا مہدی مولا کی محافظ و مددگار ہے. پروردگارہ ہمیں امام مہدی کی محبت, ان کا عشق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے علوم میں اضافہ فرما. صاحبان ان کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہم جناب سیدہ کے ساتھ ملحق ہو سکتے ہیں. شافع روز جزا سیدہ فاطمہ الزہرا کا فرش ہے. پروردگار ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. وہ بیوی مہربان ہے, اتنی مصیبتیں اٹھا کر بھی جناب سیدہ نے
اپنے بستر مرگ پر شیعوں کو دعائیں دی ہیں۔ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے شیعوں اور محبوں میں قرار پائیں، ہم اس گروہ میں سے ہوں جس کو بیوی کی شفاعت نصیب ہو۔ فاطمہ زہرا نے جس طرح حجاب کی حفاظت کی، پروردگارہ ہماری تمام بہنوں کو جو صاحب ہیں، اس کام کے عامل ہیں، حجاب باحجاب خواتین ہیں، ان کو حجاب کی پابندی کی، حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ مرتے دم تک ہمیں اہل بیت کی محبت اور مودت نصیب فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آج بھی اور مولا جب تشریف لائے اس وقت بھی ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنی بیویاں التماس سے دعا کہتی ہیں، جو محتاج ہے، پروردگار جو اس وقت پریشان حال ہے، مبارکہ بی بی فاطمہ زہرا کی برکتیں بہت ہے، رزق کی فراوانی جناب سیدہ کے در سے ملتی ہے۔ پروردگار جو ہم سے التماس سے دعا کہتے ہیں انہیں بیوی کے وسیلے سے بابرکت رزق عطا فرما۔ جناب سیدہ کے وسیلے سے تمام مریضوں کو، خصوصاً ہم سب لوگ جو ہو سکتا ہے جسمانی مریض نہ ہو، روحانی مریض ہے، پروردگارہ ہمارے دلوں سے کدورتیں، نفرتیں، بغض و عداوتیں پاک کر دے۔ بار الہ جتنے مومنین مومنات ہیں جو زیارت کے مشتاق ہیں، بیت اللہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا معلی، خصوصاً مدینہ میں فاطمہ زہرا کی معلوم قبر کے امام زمانہ کے ہمراہ زیارت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات اس وقت دین کی خدمات میں مصروف ہیں، جو لوگ علمی خدمات کریں انہیں علم نافع سے مزین فرما، جو صاحبان علم ہیں انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے لوگ اس وقت امام کے ناصرین میں سے ہیں، جو اس وقت دفاع کر رہے ہیں دین اسلام کا، خدایا ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم ان کے مددگار بن سکیں جو امام مہدی کے مددگار ہیں۔ تمام مسلمانوں میں خصوصاً شیعوں کے درمیان اتحاد کی فضا کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی ہٹ کنڈوں سے ہم سب کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جس طرح جناب سیدہ ممتحنہ بی بی تھیں، صابرہ تھیں، پروردگار جس طرح جناب سیدہ شاکرہ تھیں، خداوندہ زندگی کے تمام مراحل میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ہمیں بھی صبر و شکر کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح جناب سیدہ نے ہمت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ قیام کیا، پروردگارہ جس طرح بیوی نے جہاد کیا، شہادت کے درجے کو پایا، ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ، بار الہ اسی طرح ہمیں صداقت کی، شجاعت کی، شہادت کی توفیق عطا فرما۔ امام کے راہ میں ہر قربانی کو دینا، قبول کرنا عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔